السلام علیکم ناظرین، آج کی بہت بڑی خبر۔ آج میں آپ کو اس چینل میں افغانستان کے ترجمان ملا برادر کا انٹرویو لوں گا اور ان کے کیا تاثرات ہیں۔ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے افغانی طالبان نے۔ آج ہمیں بائی چانس یہاں پہ ملا برادر ترجمان تحریک طالبان یہاں پہ دستیاب ہو گئے ہیں، ان کا انٹرویو لیتے ہیں، آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تشریف لائیں، اپنی ریفلیں شیفلیں سائڈ پہ رکھ دیں، آ جائیں۔ السلام علیکم، دیر بعد کیسا ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے جو ہے نا، میں پاکستانی میڈیا کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جو سوال پوچھنے ہمارے سے پوچھو، ہم پھر جاتا ہے، ہم نے کوئی کرنا ہے نا، اپنا ملک بھی سنبھالنا ہے۔ اب آپ نے اپنا ملک کیا سنبھالنا ہے؟ آپ کے پاس تو بجٹ بھی نہیں ہے افغانستان کو چلانے کے لیے۔ پہلے تو یو ایس کا پیسہ چل رہا تھا، اب آپ اس افغانستان کو کس طرح چلائیں گے؟ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ دیکھو بابا میڈیا والے، پہلے یہی تم لوگ کہتے تھے نا کہ سپر پاور امریکہ ہے، کدھر ہے تمہارا سپر پاور امریکہ؟ اب جو کہہ رہے ہو کہ بجٹ نہیں ہے، ہم جو ہے نا اسلامی قانون لانا چاہتے ہیں دنیا میں۔ اچھا ٹھیک ہے اچھا، آپ اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں؟ ہم پوری دنیا میں اسلامی قانون لانا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں۔ اچھا ٹھیک ہے، انڈیا کے متعلق آپ سے میں کچھ سوالات پوچھوں گا ویڈیو کے لاسٹ میں۔ سب سے پہلے میں آپ سے کچھ اور اہم باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ملا برادر صاحب، آپ 20 سال تک لڑتے رہے ہو، آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ اتنی بڑی طاقت کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں؟ بھائی یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہم نے اسلام کے نام پر جہاد کی۔ یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اتنی گرمی ہے، جون کا مہینہ ہے، یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ بابا یہ جو آپ سامان دیکھ رہے ہو، ابھی تو ہمارا جو واسکٹ ہوتا ہے ایک اور ہوتا ہے، 2-4 اور ہوتے ہیں، ہم تقریباً 3 من کپڑوں کا وزن اٹھا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارا ایک کلچر ہے۔ اب تو ہم تھوڑا سا میڈیا کے سامنے آئے اور بڑھ۔ اچھا، یہ میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا کس طرح کا قانون ہے؟ ٹریفک پولیس والے آپ کے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سٹرکچر بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی پروفیشنل ٹریفک پولیس والے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی ریفلیں ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کی ڈریسنگ، ان کے اتنے بڑے شوز۔ یار آپ ایک ملک کو اگر چلانے کے قابل نہیں ہو تو کیوں اس پہ آپ نے قبضہ کیا؟ بابا دیکھو، تم جو میڈیا والے ہو نا، کسی کو بات کرنے نہیں دیتے، بولتے جاتے ہو۔ میرا بات سنو، جب ٹریفک والا روڈ پہ کھڑا ہوتا۔ اچھا ایک سوال اور میں نے آپ سے کرنا ہے، اور سوال یہ ہے یار تم میڈیا والے ہمارا بھی سنو، ہم نے بھی کچھ سنانا ہے۔ بھائی آپ کے پاس ہے کیا جو آپ کا سنیں؟ آپ کے پاس نہ تعلیم ہے، آپ کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، آپ کے پاس نہ کوئی ایکسپیرینس ہے۔ آپ جا کے وہاں بیٹھتے ہو، انڈیا نے جو پارلیمنٹ بنایا، آپ نے جا کے غیر ملک میں، یورپ ممالک میں جہاں لوگ کپڑے نہیں پہنتے، وہاں جا کر آپ نے ڈگریاں حاصل کی۔ ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی بات آپ نے کی ہے۔ ہمیں کلمے کی طاقت ہے، تو آپ یہ ہم دنیاوی ڈگریوں کو نہیں مانتے اور نہ ہی مانیں گے۔ ہاں ضرورت کی بات ہے، ضرورت ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں، جو اسلام ہے، جو ہماری کتاب ہے، ہم کو اس کو تو پڑھنا چاہیے۔ بابا میڈیا والا، تم کو پتہ نہیں کون سا بلوچستان والا مرچ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سا والا۔ الحمدللہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ملک کو چلانا چاہتے ہو، تھوڑا سا آپ اپنے امیج کو بہتر کریں۔ ایئرپورٹ پہ آپ کے ڈر سے لوگ جہازوں کے پہیوں کو پکڑ کے گر رہے ہیں، یہ صرف آپ کا ڈر ہے۔ بابا دیکھو، ایک ٹریفک والا جب اچھا کوئی کہوا شاوا پینا ہے تو میں لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں بابا، ہم کسی کا کہوا شاوا نہیں پیتے۔ میں آپ کی بات کو کیوں کاٹ رہا ہوں پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی بات کرنے کا سینس نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی بات کو کمپلیٹ نہیں کر رہا۔ بابا میڈیا والا، جو تم نے پوچھنا ہے وہ پوچھو، لیکن سننے کا برداشت بھی تم رکھو۔ تم لوگ سننے کا برداشت تمہارے اندر نہیں ہے، بس بولتے جاتے ہو۔ تمہارے کو تم کیا میڈیا والے کہتے ہو کہ یہ ننگا قانون ہو؟ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے یہ ننگا قانون۔ ہم وہ قانون نافذ کریں گے جو ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تمہاری دمبوخ کدھر ہے؟
بابا ادھر جو ہے نا تم میڈیا والے ایک کے 10 بنا لیتے ہو، لیکن ہم جو ہیں ابھی ہم نے ملک بھی چلانا ہے، تجارت بھی اور کرنی باتیں ہے۔ بعد میں کریں گے۔ آپ سے 2-4 میں بہت اہم باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ یہ مسئلہ امریکہ کا، افغانستان کا ہے، افغانی طالبان کا ہے، پھر انڈیا اس میں کیوں رو رہا ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ بابا اس کو پتہ ہے نا، وہ جو ہے نا ہندوستان میں مسلمانوں کو پر ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں شہید کر رہے ہیں۔ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہے 3 ماہ تک لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، انہوں کو ظلم، انہوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اسلام کے نام پر مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ ان کو اس چیز سے پہلے تو ان کو مسلمان کوئی کسی مسلمان کی بات پر اثر بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج طالبانوں کو اللہ تعالیٰ نے اقدار دیا ہمیں، ہم ہر ملک میں ہر مسلمان کی سپورٹ کریں۔ اچھا، میں نے سنا ہے آپ نے 422 صوبوں میں کمشنر، ڈی پی او، بڑی بڑی پوسٹوں کے لیے لوگوں کو مانگا ہے، اس کے لیے کیا تعلیم آپ نے مانگی ہے؟ بالکل، جو ادارے پہلے کام کر رہے تھے نا، ہم اس کو بلا دوبارہ جو ہے وہ کام کریں، ان کو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن قانون وہی چلے گا جو ہمارے قائدین چاہتے ہیں، جو اسلام چاہتا ہے۔ تو لیکن وہ جو ملازم لوگ ہیں ہم ان کو شامل بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں ایک امن قائم کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ کیسا امن قائم کر رہا ہے؟ تمہارا وجہ سے تو سارا افغانستان بھاگ کے جا رہا ہے، جہاز میں بیٹھنے کا جگہ نہیں ہے۔ بھائی وہ جو دیکھو وہ لوگ ایسے خوشیاں منا رہے تھے، تو اس میں کوئی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ تمہاری میڈیا ہے نا، میڈیا اس ادھر میں بتاؤ، اتھا پھاڑ کے خدا برباد کرے، اتھا پھاڑ کے۔ یہ دیکھو یہ میڈیا والے کا حال ہے۔ بابا ہم جو ہے نا مسلمان قانون نافذ کرتے ہیں، ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، ہم جو کہتا ہے نا کہ جو قانون بھی ہو، جو ہمارے نبی پاک نے زندگی گزارا، ہم وہ اس کے نقشے قدم پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ امریکہ کی سازش، یہ جو دوسرے ممالک ہیں جو ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہم ہرگز نہیں ہونے اچھا، دیں تم گے۔ کشمیر کو آزاد کرواؤ گے یا نہیں کرواؤ گے؟ ہم پاکستان سے ہمسایہ ملک سے صرف بارڈر کھولے، بارڈر ہمیں جانے دے، 2 دن کے اندر اندر انشاءاللہ کشمیر فتح ہوگا۔ ہم دلی تک بھی جھنڈا لہرائیں گے، اسلام کا جھنڈا۔ ہمیں تو پاکستان تھوڑا سا گیٹ تو کھولے، ہم کو دیکھتا جائے کیسے جاتا ہے۔ 2 دن میں کشمیر اچھا، انشاءاللہ۔ پھر انڈیا نے جو پارلیمنٹ بنایا تھا کابل میں، اس کے اندر میں نے سنا ہے آپ لوگ بیٹھ کے پب جی کھیل رہے ہو۔ نہیں جی، یہ جو ہے نا بس تم لوگ جو بات کو تھوڑا، ہم بھی تو کوئی انسان ہے نا، گیم شیم کھیلنا ہے، ساری زندگی ہم نے پہاڑوں میں گزارا ہے اپنے حق کے لیے، جد و جہد کے لیے۔ تھوڑا بہت کھیلتے ہیں آپ پب جی؟ ہاں جی، کیوں نہیں کھیل دیتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ ناظرین، یہ ہے ملا برادر تحریک طالبان کے ترجمان۔ اگر آپ کو ملا برادر کا یہ انٹرویو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتانا۔ ملا برادر کے ایک اور بھائی بھی ہے، غنی برادر، اس کا بھی ہم انٹرویو لیں گے انشاءاللہ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ نے